اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری دعا ہے کہ اللہ نے جن مومنین و مومنات کو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ دعا کرو پاک اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں روزے رکھنے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، رمضان مبارک میں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، دعاؤں کو بھی اپنے بارگاہ میں مستجاب فرمائے، قبول فرمائے۔ رمضان مبارک کے آخری ایام ہیں، ان میں جس مسئلے کو بیان ہونا چاہیے اور ہمارے محترم ناظرین و سامعین ہم سے یہ لازمی طور پر توقع بھی رکھتے ہوں گے کہ ہم اس مسئلے کو بیان کریں، وہ فطرہ ہے۔ قرآن کی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، روایات کے مطابق صلاۃ سے مراد تو یہ 5 وقت کی نماز ہی ہے، اور زکوٰۃ کا لفظ جب عام طور پر سنا جاتا ہے تو لوگوں کا ذہن صرف ان 9 چیزوں کی طرف جاتا ہے جن میں فقہ جعفری کے مطابق زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، اور وہ مال مویشی ہے، سونا چاندی ہے اگر وہ سکے کی صورت میں ہو، جو کہ آج دنیا میں کہیں بھی سونا چاندی سکے کی صورت میں رائج نہیں ہے، لیکن روایات بتاتی ہیں وسائل شیعہ کی کہ اس زکوٰۃ سے مراد صرف وہ زکوٰۃ مال ہی نہیں ہے جو کہ ان 9 چیزوں میں دی جاتی ہے، بلکہ یہ فطرہ کو بھی شامل ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ وہ زکوٰۃ مال ہے اور یہ زکوٰۃ بدن ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، خطبے میں بلکہ آپ نے فرمایا فاذکروا اللہ یذکرکم، خدا کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، وادعوہ یستجب لکم، خدا کو پکارو، دعا کرو اس کی بارگاہ میں، وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، وَأَدُّوا فِطْرَتَكُمْ، اور عید کے دن اپنا فطرہ ادا کرو، فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ وَفَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ، یہ اس لیے تمہارے نبی کی سنت ہے اور ایک فریضہ ہے اور واجب ہے، اس کا ترک کرنا گناہ ہے۔ تو فطرہ جو ہے نا وہ یقیناً واجب ہے۔ یہاں بہت سارے سوالات جو ہے نا وہ ان کا جواب ہمارے محترم ناظرین و سامعین کو ملنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ فطرہ یعنی کن لوگوں پر واجب ہے، اور دوسرا یہ کہ فطرے کی مقدار کیا ہے، تیسرا یہ کہ فطرے کا مستحق کون ہے، فطرہ کس پر واجب ہے۔ فطرہ ہر عاقل بالغ اور غنی یعنی امیر پر واجب ہے، فقیر آدمی پر فطر واجب نہیں ہے۔ اچھا، امیر اور فقیر میں فرق یہ ہے کہ یا غنی جس کی آمدنی اتنی ہو جو اس کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو، وہ غنی ہے، وہ امیر ہے، فطر اس پر واجب ہے۔ اور فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے ضروریات زندگی وہ زیادہ ہیں لیکن اس کی آمدنی یا بالکل نہیں ہے یا اگر ہے بھی تو کم ہے، اس کی ضروریات زندگی کے لیے ناکافی ہے۔ جو آدمی فقیر ہے اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ فطرے کا حقدار ہے، وہ فطرہ لے کے کھا سکتا ہے۔ تو فقیر آدمی پر عاقل ہو، بالغ ہو اور امیر ہو، یعنی فقیر نہ ہو، اس کی آمدنی اتنی ہو
کہ جو اس کی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہے اس پر جو ہے فطرہ واجب ہے، اور دینا کس کو ہے؟ یہ فقیر کو دینا ہے۔ البتہ فقہا کا اس میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض فقہا جیسے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر جو فطرہ ہے وہ صرف فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، وہ یعنی جہاں جہاں ہم عام زکوٰۃ مال، گندم کی زکوٰۃ نکال کے، مال مویشی کی زکوٰۃ نکال کے آپ جہاں جہاں خرچ کر سکتے ہیں وہاں فطرہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ بعض کا فتویٰ یہ ہے، جیسے سعید الحکیم ہے، نجف کے اہم مراجع میں سے ہیں، اسحاق فیاض ہیں، ان کے خیال میں بھی یہاں جہاں پر عام زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے وہاں فطرہ بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر وہ آپ صرف فقیر فقراء کو دے سکتے ہیں۔ البتہ ان کے جو مقلد ہیں آیت سیستانی کے، وہ اس مسئلے میں اگر سعید الحکیم یا فیاض کی طرف رجوع کر کے، یعنی ان کے فتویٰ پر عمل کر کے وہاں خرچ کریں جہاں پر عام زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے، جیسے وہاں پھر وہ 8 مقامات پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ عام جو زکوٰۃ ہے، فقیر ہیں، فقراء ہیں، فی سبیل اللہ ہے، ابن سبیل فی سبیل اللہ، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ فی سبیل اللہ میں مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، امام بارگاہ کی تعمیر ہے، ہسپتال کی تعمیر ہے، سڑکوں کی تعمیر ہے، یہ سب فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ابن سبیل ایک آدمی بے شک اپنے وطن میں صاحب حیثیت ہے لیکن سفر میں ہے، اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہے، جیب اس کی کٹ گئی ہے، اس آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غارمین جو لوگ مقروض ہیں کسی جائز کام کے لیے، انہوں نے قرض لیا ہے، اب اس کو ادا نہیں کر سکتے، یہ بھی زکوٰۃ کی فطرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جن کو قریب لانے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، حتیٰ اس فنڈ میں سے آپ کفار کو بھی دے سکتے ہیں جو کہ وہ یعنی اسلامی سرحدوں کے قریب رہتے ہیں، اور وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو مثلاً کوئی خبریں وغیرہ دیتے ہیں، یا جو کمزور عقائد کے لوگ ہیں ان کی تالیف قلب یعنی کہ دلجوئی کے لیے، زیادہ سے زیادہ ان کو اسلام کے قریب لانے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ یہ 8 اصناف ہیں، قسمیں ہیں جہاں پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے۔ تو بعض فقہا کے نزدیک جیسے سعید الحکیم اور فیاض ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے وہاں آپ فطرہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے مطابق یہ کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ یہ صرف فقیروں اور غریبوں کا حق ہے۔ البتہ اگر آپ چاہیں تو ان کے فتویٰ اس احتیاط واجب پر عمل کر کے فطرہ فقیروں غریبوں کو دے دیں، یا باقی مراجع جن کا میں نے نام لیا ہے ان کے فتویٰ پر عمل کر کے آپ فی سبیل اللہ بھی اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو امیر پر واجب ہے، فقیر پر واجب نہیں ہے، بلکہ فقیر جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ البتہ جو اہم چیز رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فطرے کی مقدار کیا ہے، فطرہ کی مقدار کیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ فطرہ عربی میں صاع، صاد الف اور عین صاع، یہ صاع تقریباً 3 کلو وزن کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح مد، وہ اگر آپ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو ایک دن کے روزے کا آپ ایک مد دیتے ہیں، یعنی 750 گرام آٹا دیتے ہیں، چاول دیتے ہیں، کھجور دیتے ہیں یا مکئی وغیرہ۔ اسی طرح صاع جو ہے وہ فطرے کی مقدار ہے۔ صاع 1 صاع گندم، 1 صاع چاول، 1 صاع کھجور، 1 صاع کشمش، 1 صاع مثلاً یہ بھی۔ تو قانون یہ ہے کہ وہ آپ کے شہر کی جو غالب خوراک ہے، یعنی شہر کی اکثریت جو چیز کھاتی ہے وہ آپ زکوٰۃ کے طور پر دیں گے۔ بے شک آپ کی جو خوراک ہے اکثر اوقات وہ اور ہے، لیکن شہر کی جو اکثر خوراک ہے وہ اور ہے۔ اگر آپ اس کھانے کی قیمت 3 کلو اس کھانے کی قیمت دیں فطرہ کے طور پر جو آپ کھاتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس چیز کی قیمت نہ دیں 3 کلو کی جو آپ کھاتے ہیں، بلکہ
شہر کی اکثریت جو کھاتی ہے 3 کلو اس کی قیمت دے دیں، پھر بھی آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، یعنی فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ نہیں، آپ اگر ایک مہنگی چیز کھاتے ہیں، مثال کے طور پر زیادہ تر آپ چاول کھاتے ہیں، تو ہر حالت میں آپ 3 کلو چاول ہی کی قیمت دیں۔ اگر آٹا کی قیمت دیں جو چاول کے مقابلے میں سستا ہے، تو آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے، فرض آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی دلیل بھی یہ ہے، ایک تو فقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی بلد آپ کے شہر کی غالب خوراک جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ظاہر ہے وہ آٹا ہی ہے۔ اب وہ آٹے کی بھی کئی جو ہے نا وہ قیمتیں ہیں، اس کی کوالٹی ہیں۔ میں ابھی 2-4 دن پہلے نجف میں ایک قابل اعتبار طالب علم سے بات کر رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ نجف میں اس وقت 3 قسم کا آٹا جو ہے بازار میں بکتا ہے۔ ایک کی قیمت 500 ہے، وہاں کے 500 دینار، اور ایک کی قیمت 600 ہے، اور ایک آٹا جو ترکی آٹا کہلاتا ہے اس کی قیمت 700 ہے۔ اب وہ ہمارے قم کے اندر بھی اور نجف کے اندر بھی فقہا کی طرف سے، مراجع کی طرف سے ایک رقم کا اعلان کیا جاتا ہے، اس سال جو ہے وہ فطرہ کی مد میں اتنے دینار دے دیں عراق میں، اور اتنے تومان دے دیں ایران میں۔ مثلا ایران میں اعلان کیا جاتا ہے 5000 تومان فی آدمی دیں، عراق میں مثلا ایک رقم کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے دفتر سے یعنی 500 دینار کا 1500 دینار کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو سب سے سستا آٹا تھا 3 کلو اس کی قیمت کا اعلان کیا اپنے دفتر سے، حالانکہ یقینی طور پر نجف میں، عراق میں 700 دینار کلو آٹا کھانے والے بھی ہیں، 600 کے بھی ہیں، لیکن یہ جو آقا 1500 دینار کا اعلان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو اکثریت ہے وہ 500 دینار والا آٹا لے کے کھاتی ہوگی، اس لیے انہوں نے 500 کا۔ اب اگر ایک آدمی یہ 6 کے حساب سے مثلا وہ 6×18 وہ 1800 دیں گے تو بھی بری ذمہ ہو جائیں گے، 1500 دیں گے تو بھی وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی 21 سے 100 اگر دیں گے تو بھی آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا یہ اعلان کرنا کہ 1500 جو ہے نا وہ ہر مومن فطرہ ادا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس خوراک کی 3 کلو اس خوراک کی قیمت بطور فطر دیں جو آپ کھاتے ہیں۔ نہیں، معیار یہ نہیں ہے، دار و مدار یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، دار و مدار یہ ہے کہ شہر کی اکثریت کیا کھاتی ہے، شہر میں جو غالب اور رائج خوراک ہے وہ کیا ہے۔ 3 کلو اس کی قیمت ادا کریں گے تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور اس مسئلے کے آخر میں اس نقطے کا بیان بھی انتہائی ضروری ہے کہ صرف غریب ہونا کافی نہیں ہے، مستحق کا یعنی صرف بے روزگار ہونا یا روزگار تو ہے لیکن آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، وہ فطرے کا حقدار نہیں بنتا۔ اور شرائط بھی ہیں، وہ یہ کہ اس کو نماز اور روزے کا پابند ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تارک الصلاۃ کو اگر آپ فطر دیں گے آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ جو فطرہ ہے وہ واجب صدقہ ہے، جس طرح وہ گندم وغیرہ جس کی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ واجب صدقہ ہے، اسی طرح یہ فطرہ بھی واجب صدقہ ہے۔ اور جو واجب صدقہ ہے وہ سادات پر حرام ہے، بشرطی کہ دینے والا سید نہ ہو۔ اگر دینے والا سید ہے تو سید کا فطرہ، سید کی زکوٰۃ، سید غیر سید دونوں لے سکتے ہیں، اور اگر دینے والا غیر سید ہے تو وہ غیر سید تو لے کے کھا سکتا ہے، سید نہیں کھا سکتا۔ سید کا فطرہ، سید کی زکوٰۃ سید لے سکتا ہے، اور غیر سید کا جو فطرہ ہے وہ غیر سید لے سکتا ہے، سید نہیں لے سکتا۔ البتہ جو مستحب صدقات ہیں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے، شفا یابی کی نیت سے صدقہ دیتے ہیں، یہ مستحب صدقہ ہے۔
اب وہ دینے والا سید ہو یا غیر سید ہو، اس کو سید بھی کھا سکتا ہے اور غیر سید بھی کھا سکتا ہے۔ اگر ایک سید کا دل نہیں مانتا، نہیں کھاتا، تو کوئی زبردستی بھی نہیں کہ خواہ مخواہ وہ کھائے۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ تقریباً جو درپیش سوالات ہیں یا مسائل ہیں ان کا جواب محترم سامعین اور ناظرین کو مل گیا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، روزے کو بھی قبول فرمائے اور اس فریضے کو بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ایک نقطہ جو میرے ذہن میں ابھی آیا ہے وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عید کے دن ہی چاند نظر آنے کے بعد دیں، ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے مطابق آپ ابھی بھی قرض کی نیت کیے بغیر بھی آپ ابھی سے دے سکتے ہیں۔ ابھی سے دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بہتر طریقے سے وہ اس سے استفادہ کر سکے گا، اپنے بچوں کے کپڑے خریدے گا۔ عید کے دن دیں گے تو ظاہر ہے وہ عید کی تیاری میں وہ خرچ نہیں کر سکے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔